حضرات محترم موبائل سیٹ آپ لیتے ہیں، جس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ اسی حساب سے وہ موبائل سیٹ خریدتا ہے۔ کوئی بٹنوں والا خریدتا ہے اور کوئی جو ہے وہ ٹچ والا خریدتا ہے۔ پھر ٹچ میں بھی مختلف ورائٹیاں ہیں، کوئی 40 کا ہے، کوئی لاکھ کا ہے، کوئی 1.5 لاکھ کا ہے۔ جیسے جیسے اس کے پاس پیسے ہیں ویسے ویسے ہی وہ خریدتا ہے۔ اور پھر جب موبائل خرید لیتا ہے، وہ ٹچ والا ہو یا بٹن والا ہو، جس بھی کمپنی کی سم ڈالے گا وہ کمپنی کے جو سگنل آن ہو جائیں گے اور اس کمپنی کے تھرو جو ہے وہ جس سے بھی رابطہ کرنا چاہے گا وہ رابطہ ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو بدن اللہ پاک نے انسان کا بنا دیا، خلق الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ انسان کو بنایا۔ بدن جو ہے وہ آپ ایک موبائل سمجھ لیں، اور موبائل جیسے جس کے پاس جتنا اچھے پیسے ہیں اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اعمال جتنے جس کے اچھے ہوں گے بدن اس کا اتنا ہی وہ اچھا ہوگا۔ اب اعمال جو ہے وہ دیکھ لیں، کم ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بٹن والا موبائل ہے، کی پیڈ والا موبائل ہے، اور اگر اعمال اچھے ہیں تو 1.5 لاکھ والا موبائل ہے۔ اور جب اب کوئی زام استعمال کرتا ہے، کوئی جائز استعمال کرتا ہے، کوئی یوں استعمال کرتا ہے یا کوئی دوسری سم استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ موبائل شوق سے خرید کے پیسے اتنے ہیں، مصروف اتنے ہیں کہ رکھ دیتے ہیں، سم لیں گے تو موبائل استعمال کریں گے۔ وہ اپنے جسم کو دنیا میں اس طرح سے مصروف کر لیتے ہیں کہ وہ کسی اللہ والے کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کرتا۔ جس طرح سے موبائل خرید کے اس نے رکھ دیا، اسی طرح سے وہ دنیا میں تو آ گیا۔ اللہ نے تو احسن طریقے سے بنا دیا، لیکن اس نے کسی کمپنی کی سم نہیں خریدی، اس میں نہیں لگائی، اس کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ اور پھر جس نے صفات کی سم لگائی وہ سم تک پہنچا، اور جس نے ذات کی سم لگائی وہ ذات تک پہنچا۔ لیکن سم جو ہے ذات والا جو ہے وہ یوں بھی نہیں بیچ سکتا، یوں والا جو ہے وہ جیز بھی نہیں بیچ سکتا، صفات والا ذات کی نہیں بیچ سکتا، لیکن ذات والا صفات کی اور ذات کی نہیں بیچ سکتا۔ اور جس در پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ در کوئی عام در نہیں، یہ در عام در نہیں۔ اس تنظیم کا جو منشور ہے، جو ابتدا ہے، جو بنیاد ہے، وہ تو ہے اس میں ذات۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم میری نسبت میں آ جاتے ہو نا، تم پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ذکر کرو اور ذکر کی تبلیغ کرو۔ ایسا ہی سرکار نے کبھی اور فرمایا آپ کو کہ جیسے دوسری تنظیمیں کہتی ہیں کہ یہ کرو، ووٹ لینا ہے، یہ اتنے چندہ لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ سرکار کی ذات پاک نے کیا فرمایا کہ اس میں ذات، آنکھیں بند کرو، پڑھو اللہ، اور جب اللہ بنایا تو وہ اس نے ذات کی بنیاد رکھ دی، بنیاد اتنی مضبوط رکھی۔ کبھی دیکھا کہ جس نے جو ہے وہ 2 منزل 3 منزل 4 منزل یا کسی نے پلادہ بنانا ہوتا ہے تو کتنی بنیاد مضبوط کرتا ہے، کتنی ذریعہ، کتنی کنکریٹ جو اس میں ڈالتا ہے۔ کہتا ہے کہ اتنی اونچی میں نے بلڈنگ لے کے جانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی طرح سے جو ہے وہ نقصان کر لے۔ اس کے ذات والے اتنی مضبوط جو ہے وہ مشرق کریم کی ذات پاک نے ہماری بنیاد بنا دی۔ مشرق کریم فرماتے ہیں آنکھیں بند کرو، پڑھو اللہ، اللہ جب پڑھتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے غصے کو ہم اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سرکار؟ کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیوں لے آئے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہتے ہیں تیرے ساتھ دوستی کرانے کے لیے۔ یہی فرماتے ہیں نا سرکار، تیرے ساتھ دوستی کرانے کے لیے۔ اب اللہ کے ساتھ دوستی کا جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے سرکار نے بڑی محبت سے فرمایا۔ اللہ کہتا ہے لے جو آئے اس کا گواہ کون ہے، کل بھاگ جائے گا۔ تو پھر جس نے غوث پاک کی گیاری، جس نے غوث پاک سے محبت کا اظہار کیا ہوگا، غوث پاک بھی جو گواہی دیں گے۔ جس دربار میں جاتا ہوگا وہ دربار والا بھی آ کے اب کرے گا یا اللہ میں اس کی گواہی لیتا ہوں، رشتہ داری نہیں، جان پہچان نہیں، لیکن جو ذات لے کے گئی ہے اس ذات کی وجہ سے سارے گواہیاں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب گواہیاں ہو گئی تو جب گواہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ اس کے دل کو میرا گھر بنا دو، اس کے دل کو میرا گھر بنا دو۔ سلطان صاحب نور الہدا میں لکھتے ہیں کہ وہ بندہ جب کسی کا دل اللہ کا گھر اللہ بنا دیتا ہے، اپنا گھر بنا دیتا ہے، وہ گھر میں سوچا ہوتا ہے اللہ
تعالیٰ ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ آج میں نے اس بندے کو اپنا بنا لیا. نوری روحانی مخلوقات آ کے اس کی زیارت کیا. بندے کو ہوش نہیں. کبھی اپنا موازنہ کیا, اپنا گریبان جو ہے اس کے اندر جھانکا کہ میں اور آپ کیوں نہ ہوں, میں اپنی ہی بات کرتا ہوں. ہمیں کوئی طلب نہ تھی, ہمیں کوئی پتہ ہی نہ تھا نہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا, نہ اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ معاملات کا, نہ روحانیت کا, نہ وہ علم جو کہ پیچھے وہ علم جس کے جو رب کا راز بتانے والا علم ہے, رب کی ذات کے ساتھ ملانے والا علم ہے. جب گوہر شاہی کی نظر رحمت پڑی تو ساری چیزوں کا علم, اور جب ساری علم ہو گیا نا تو یقین کرو کہ یہ نظر ایسے نہیں پڑتی. نظر ایسے نہیں پڑتی جیسے موبائل لیا تھا پیسے جمع کر کے اپنے بدن کو اس طرح سے صاف مزین اور معطر کرو کہ جب صرف اس میں ذات کی لگے تو اس کی نظر پڑے تو یہ دل نہیں بلکہ جسم بھی عبدالعباد ہمیشہ چلتا ہے. پھر وہ مرتے نہیں, پھر خود خالق کائنات فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے تو اس کا شعور ہی نہیں. تو آج خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انور سرف روشن اسلام میں آ کے مرشد کریم کی نسبت کو حاصل کیا. میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں, لیکن یاد رکھو کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ موبائل ایسے نہیں ملتا. میں نے آپ سے 2-3 مرتبہ یہ بات دہرائی, پیسوں سے ملتا ہے, اس طرح سے یہ اعمال سے ملتا ہے. اب اعمال ہمارے یہ ہیں, مرشد جو ہے وہ اللہ سے ملا رہا ہے, مرشد موبائل کا ساتھ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جا رہا ہے, مرشد غوث پاک کے پاس لے کے جا رہا ہے, مرشد طریقہ کار بتا رہا ہے, اور ہم ایسے نکمے ہیں, ایسے سست ہیں کہ مرشد کے در پہ آ کے جہاں پہ مرشد کو ساری چیزیں دکھانے کے لیے بلا رہا ہے, ہم اپنے کمرے میں بیٹھے سو رہے ہیں, ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہم ادھر گھوم رہے ہیں, ہم ادھر گھوم رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کہ درود شریف کی محفل جس آسانے میں مرشد کی توجہ سے اجازت سے ہوتی ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ ہم تو خود وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور آج جن کی محفل ہے کیا وہ پیروں کا پیر نہیں؟ تمام پیروں کے جب پیر ہیں تو جب پیروں کا پیر ہے تو باقی پیر نہیں آئے ہوں گے. ہو سکتا کہ خواجہ آیا ہو سکتا کہ داتا آیا ہو سکتا کہ فرید آیا ہو. اس لیے کہ جس کی یہ بارگاہ ہے نا وہاں تو سب کو آنا ہی پڑے گا. تو آپ جب وہ آگے ہیں تو میں کیا اور آپ کیا پتی کا شوربہ, کیوں اپنے آپ پہ اتراتے ہو کہ میں ابھی چلا جاؤں گا؟ آ جاؤ, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی بھی نگاہ ہو جائے اور بیڑا بارگاہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے لیے میں گزارش کروں گا. عبدالحسین جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ تشریف لائے, اور اب دوشی پڑھنا ہے سب نے, کسی کی آواز جو ہے وہ خاموش نہ ہو. محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ سے تھوڑا گزارش کروں گا کہ دور دور تک لوگ بیٹھے ہیں, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. دعا دیتا ہوں اللہ کریم جو جتنی جلدی آگے آ رہا ہے اسے اتنی جلدی مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرمائے. آئیے شامل ہو جائیے درود پاک میں. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے شامل ہو جائیے درود پاک میں. صلی
ہم نے تو وہ تو دے سارے کائنات، ہم نے تو مان ہی لیا، وہ تو دے سارے کائنات۔ آگے کیا لکھ رہے ہیں شاعر؟ جی بیمان جائیں گے، منکر بیمان جائیں گے، آج نہیں تو کل سبھی پڑھ لو اے اللہ نبی نا صلی آئیے بہت ہی خوبصورت کلام مدینے کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینے کی باد آواز نہیں آتا فرمائے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جاؤ جیسے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری بولو ذرا سبحان اللہ۔ جو مدینہ جانا چاہتا ہے شامل ہو جائیے سورت روحانیت محفل، رونق محفل کے صدقے مدینے کی حاضری ہو جائے۔ کون خوش نصیب بیٹھا ہو، ابھی حضرت فرما رہے تھے اس کے صدقے ہم سب کی حاضری ہو جائے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، رکھے میری پہچان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شفرت لتمن نغری ہو گئی، میرے لب پہ مدی نمدی 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 سبحان اللہ، ہاتھ کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ رمادی رمادی دیکھنا نہ گیا، دیکھنے میری حاضری ہو گئی، حاضری ہو گئی، اتنا نیاز کرم ہو گیا، جگہ کہنے لگی وجدر کا لگا، اس درانے کا جب سجنا سر ہوا سر ہوا سر ہوا سر ہوا سر ہوا۔ سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، لجپال گھرانہ لجپال گھرانہ ہے۔ دوست لجپال گھرانے کا نوکر بیٹا ہے، وہ دونوں ہاتھ کو اٹھا کے پڑھے لجپال گھرانہ ہے، لجپال پیچھے والے بھی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے،
जिसने